میں بات کروں آپ نے کہ عوام کو جو ہے نا اب ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، ان کو سمجھ آ جانی چاہیے، اس طرح کے لیڈران کو اب تو سمجھ آنا چاہیے ان کے سب چہرے کو، اور بے وقوف قوم ہے جو نہیں سمجھتی، تو میرے خیال سے کافلی ان کے ساتھ اتحاد کیا، چلو پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ اتحاد کرنے میں کیا وہ سائفر جو تھا وہ سچ پہ مبنی ہے یا جھوٹ پہ مبنی ہے، اب اگر یہ چیز سامنے آ چکی تو کاف لیگ اپنے آپ کو کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں خضر، میں ہمیشہ لگی لپٹی بات نہیں کرتا کبھی بھی. اب یہ جہاں میں کہتا ہوں کہ یہ قوم کا امتحان ہے تو یہ سیاسی لیڈران کا بھی امتحان ہے، یہ سیاست سے وابستہ تمام لوگوں کا یہ امتحان ہے. جہاں پہ خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اسد عمر ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ خط نہیں ہے، ہمارے جو سفیر ہیں ان کی طرف سے ایک جو نارمل لیٹر آتا ہے، لیٹر آتا ہے، خط نہیں ہے یہ. تو خان صاحب آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی اس قوم کو کیا پتا ہے، جو مرضی کہتے ہیں، خط کہہ دیں یا اس کو جو بھی کہہ دیں. تو اب دیکھنا ہمارے لیڈروں کو یہ ہے، بشمول میرے لیڈر صاحب کے، بشمول کاف لیگ کے، بشمول یہاں پاکستان کے اندر جو بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ خان صاحب کے فالوورز کو، کہ جس طریقے سے حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے پاکستان کے سٹنگ وزیر اعظم اپنے وزیر خارجہ اور اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ بیٹھ کے ایک سازش کو ترتیب دے رہے ہیں، وہ اپنے لیے صرف اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے، اپنی سیاسی پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے وہ اس قوم کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس قوم کو یوں سمجھے کہ بیوقوف کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا ہے. تو اب اس قوم کا امتحان ہے کہ ہمیں کچھ پتا ہے یا نہیں پتا ہے. سر سوال جو میرا بیسک تھا، شاید مجھے اس پہ جواب اس طرح سے نہیں ملا جو میں چاہ رہا تھا، جو ویورشپ جو ہمارے ویورز ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے، سننا چاہ رہے تھے کہ کاف لیگ کہاں سٹینڈ کرے گی. اب کیا اس سائفر، جھوٹے سائفر کے ساتھ آپ کیا اس پوائنٹ، آپ یہ کاف لیگ اس چیز کا اب سمجھ لے کہ وہ رکھے گی، اپنا بھرم رکھے گی پنجاب میں، یا اپنی پارٹی کا جن کو بیک گراؤنڈ تھا کہ ہم کبھی جھوٹ یا کبھی اس طرح کی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، یا پھر وزارت کو قابو کریں گے؟ میرا جہاں تک جتنا میں سیاست کی راہداریوں کو جانتا ہوں، جتنا میں سیاست کے اندر جو سیاست ہوتی ہے اس کو جانتا ہوں، میرا نہیں خیال یہاں پہ کچھ ہوگا. میرے خیال سے کاف لیگ بھی عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے گی. ifs and buts ہوں گے کہ یہ نہیں ہے، یہ ہے، جبکہ یہاں پہ کلیئر کٹ چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ میں صرف عمران خان کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، یہاں پہ بی بی مریم کی، یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی، یہاں پہ پی ڈی ایم کے لوگوں کی جو آڈیوز باہر آئی ہیں وہ بھی اتنی ہی اکاؤنٹیبل ہونی چاہیے. جہاں پہ بی بی یہ کہتی ہیں کہ جی آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں لیکن میں جلسوں میں اس کو ڈیفینڈ کرتی رہوں گی. تو کیا یہ چہرے ہیں ہمارے سیاستدانوں کے؟ کیا ہمارے ساتھ اس قسم کے مذاق کیے جاتے ہیں جن کو ہم لیڈروں کو اپنے یوں سمجھے کہ گھر کے سربراہوں کے اگینسٹ جا کے بھی بچے جو ہیں وہ بعض دفعہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک بیانیے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پس پردہ وہ لوگ، ان کے گنونے چہرے یہ ہیں کہ وہ اس قوم کو کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سجی بخا کے تے کھبی مار دے جاؤ، مطلب کہنا کچھ اور آپ کا جو ہے وہ عمل کچھ آئے سامنے. صحیح ہے. اب اس طرف نون لیگ کی طرف آتے ہیں کہ نون لیگ اس ٹائم بری ہوتی جا رہی ہے عدالتوں سے، عدالتیں ان کو بری کرتی جا رہے ہیں، لیکن عدم اعتماد کی بات کر لیتے ہیں. نمبر آپ کے لوگ نون لیگ کے رابطے میں کیوں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیں جی، یہ پاکستان کی بدقسمتی پچھلے 75 سال سے چلی آ رہی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک یہاں پہ لوگوں نے جب تک یہاں پہ خالصتاً سیاسی نہیں ہونا، جب تک یہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہونی پارٹیوں کے اندر، جب تک آپ نے اپنی جمہوریت کو پنپنے نہیں دینا، تو تب تک یہاں پہ لوگوں نے اسی طرح سے ہاتھوں میں کھیلنا ہے. آپ کے ہاں یوں ہی حکومتیں چینج ہوا کرنی ہیں، آپ کے ہاں یہ تماشا، یہ مذاق چلتا رہنا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے اکراس دا بورڈ کسی بھی پارٹی کو، اگر کوئی صوبہ، کوئی ملک، کوئی شہر اگر کوئی مینڈیٹ دے دیتا ہے تو اس مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے. کم سے کم ان کا ٹینیور جو ہے وہ تو ان کو پورا کر کے عوام کے اندر دوبارہ جانے کا موقع دینا چاہیے، تاکہ وہ وہاں پہ جائیں
جا کے اپنی سزا اور جزا کا فیصلہ جو ہے وہ اپنی اسی عوام سے کروائیں جا کے. یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں کہ عوام کو ٹائم دینا چاہیے؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو اس میں عدم اعتماد نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں میں کسی بھی میں کراس دا بورڈ آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے. نہ یہاں پہ خان صاحب کے اگینسٹ یہ معاملات ہونے چاہیے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے تب حکومت تو سر یہ جا رہی پرویز تھی. الہی نے کس لیے عدم اعتماد کیا؟ دیکھیں جی پرویز الہی صاحب بھی تو پاکستان کے ہی سیاستدان ہیں نا. وہ کوئی آپ تو پھر اپنی پارٹی کے خلاف نہیں، یہ پارٹی کے خلاف والی بات نہیں ہے. میں اپنی دوسری پارٹی کے لوگوں کو بھی یہ بات کہوں گا کہ جب تک آپ نے حق اور سچ پہ نہیں بولنا، ہمارے ہاں یہی سیاست پنپتی رہنی ہے کہ ہمارے لیڈران جو بھی فیصلہ کر دیں رات کی تاریکی میں یا کسی بھی وقت، وہ اپنے کیے ہوئے فیصلے کے اوپر ہی اگر وہ یو ٹرن لے جائیں تو قوم بندی کی بندی ان کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح چل پڑے. یہ کم سے کم روایت ہم سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو، اس عوام کو توڑنی پڑے گی. تب پاکستان کے اندر جا کے جو خان صاحب کہتے تھے تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی یہ ہے کہ آپ نے اپنے سیاسی رویوں کو تبدیل کرنا ہے. جو 75 ایئرس سے جو سیاسی رویے آپ کے چلے آ رہے ہیں، جس طرح سے روایتی سیاست یہاں پہ ہو رہی ہے، آپ کو اس کو توڑنا ہے.